10th बेटा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अपनी 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ में से वो है ज़ियाउल हक दौरे हुकूमत। ठीक है, आप जो है अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 देखें। आपको मैं तारुफ़ करा देती हूँ जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत का। इसमें आप देखें, पस मंज़र में पहले मुल्की हालात को देखते हुए उस वक्त जब 1977 के आम इंतखाबात होने लगे थे तो उस वक्त की तमाम जो हैं सियासी पार्टियों ने मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने का फ़ैसला किया था। ठीक है, और इसके लिए तमाम जमातों ने जो है एक कौमी इत्तेहाद भी बनाया था जिसका नाम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद रखा गया था। और इसके जो सरबराह हैं वो उन्होंने मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को मुकर्रर किया था। मगर जब इंतखाबात हुए 1977 के तो पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीत गई थी। ठीक है, कौमी इत्तेहाद ने जो है उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था और 10 मार्च को होने वाले सूबाई असम्बलियों के इंतखाब का बाइकआउट कर दिया था और इन इंतखाबात को ख़त्म करने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक तहरीक का आगाज़ किया था। जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे तो मिस्टर भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मज़ाकरात की दावत दी थी इस कौमी इत्तेहाद को। अभी मज़ाकरात हो ही रहे थे, जारी थे कि 5 जुलाई 1977 को फ़ौज के उस वक्त के जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मुल्क में जो है मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ आगे? जनरल ज़ियाउल हक ने जुलाई 1977 से लेकर अगस्त 1988 तक तकरीबन 11 साल मुल्क पे हुकूमत की। ये मालूमात बहुत अहम हैं आपके लिए, आपने इनको याद रखना है। और फिर 11 साल तक हुकूमत करने के बाद 17 अगस्त 1988 को जो है जनरल ज़ियाउल हक एक हवाई हादसे का शिकार हो गए थे और उनकी इस नागहानी वफ़ात, अचानक शहादत हो जाने के बाद, हादसाती मौत के बाद सेनेट के जो चेयरमैन थे उस वक्त के ग़ुलाम इसा ख़ान, उन्होंने कायम मकाम सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला। ठीक है, अगले इलेक्शन होने और हुकूमत के मुंतखब होने तक। अब ये तो जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत की कुछ मैंने आपको आने से पहले अहम बातें समझाई हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है 1977 से 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज़ इस्लाम के सिलसिले में जो कोशिशें की गई थी जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में उनकी तरफ से, उसके हम अहम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। ठीक है, इसके जो हैं अहम नुकात वो मैंने आप बच्चों के लिए यहाँ लिख लिए हैं, मैं आपको साथ साथ ये समझाती जाती हूँ। ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में नफाज़ इस्लाम के लिए जो कोशिशें की गई थी बच्चों, इनको जानने से पहले एक बात तो समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि चूँकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया था और वो नज़रिया इस्लाम था। इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान हासिल किया गया था। तो पाकिस्तान बन जाने के बाद जो है अहम ज़रूरत ये थी कि मुल्क में जो भी कानून बनाए जाएं, आइन बनाया जाए, हुकूमत इक़दामात करे, वो सारे इस्लाम से मुताल्लिक़ ही हों, इस्लामी नज़रिए हयात के इर्द गिर्द घूमते हों। इस बात का जो आदा है वो करारदादे जो हुई थी हमारी मकासिद 1949 में, उसमें भी ये कह दिया गया था कि मुल्क जो है इस्लामी निज़ाम के तहत चलेगा। फिर 1956 का, 1962 का और 1973 का जो आइन था उसमें भी यही बात कही गई थी कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और इस मुल्क में कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ हो। ठीक है, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। तो चलें अब हम देखते हैं कि ज़ियाउल हक ने अपने दौरे हुकूमत में नफाज़ इस्लाम के लिए क्या कोशिशें की थी। सबसे पहले तो जो है 1979 में शरई अदालतों का क़याम अमल में लाया गया था। ठीक है, इसका मकसद ये था कि जो निज़ाम अदल है, अदलिया,
اس کو اسلامی تقاضوں کے مطابق ہی ڈھالا جائے۔ اس کے لیے بچوں شریعت بینچ بھی قائم کیے گئے تھے اور اس کا جو صدر مقام ہے وہ اسلام آباد میں رکھا گیا تھا۔ اب اس میں شریعت بینچ قائم کیے گئے تھے تو اس میں جو جج ہیں وہ بطور علماء شامل کیے گئے تھے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ ماتحت عدالتوں میں بھی کی جاتی تھی اور وفاقی شرعی عدالت جو تھی اس کا جو آگے فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ تک جا کے چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ تو ان شرعی عدالتوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلامی تعلیمات کے منافی جتنے بھی قوانین ہیں اور انتظامی اقدامات ہیں ان کو غیر قانونی اور غیر مؤثر قرار دیا جائے۔ بچوں شرعی عدالتوں کے قیام کے ساتھ ہی جو ایک اور اہم قدم اٹھایا گیا تھا وہ شرعی حدود کا نفاذ تھا، ٹھیک ہے۔ 1979 میں شرعی حدود کے نفاذ کا جو ہے آرڈیننس وہ پاس کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب اس کے مطابق یہ تھا کہ جو چوری، شراب نوشی، زنا اور اس جیسے دوسرے جو جرائم ہیں ان پر شرعی سزائیں دینے کے جو ہے احکامات جاری کیے گئے تھے اور شرعی حدود کا نفاذ کیا گیا تھا تاکہ جو گناہ ہیں اور معاشرے سے برائیاں ان کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے بعد جو ہے 1983 میں اہم قدم اور اٹھایا گیا، زکوٰۃ اور عشر کا جو نظام ہے اس کو دوبارہ سے اہم بنیادوں پر استوار کیا گیا تھا اور اس نظام کے مطابق جو صاحب نصاب تھا مسلمان، ٹھیک ہے، ہر سال بینکوں میں جو ان کی جمع شدہ رقوم تھیں اس پر یکم رمضان کو جو ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی اور پھر زکوٰۃ کی یہ جو رقم ہے وہ زکوٰۃ کونسلیں بنائی گئیں، وہ مستحقین میں جو حقدار تھے ان میں تقسیم کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ سالانہ زرعی پیداوار کی جو مخصوص حد مقرر ہے اس کا 10% جو ہے وہ عشر وصول کیا جاتا تھا اور اس کی وصولی کا عملی کام جو ہے وہ 1983 میں شروع کیا گیا تھا۔ ایک اہم قدم جو اٹھایا گیا وہ سود کے خاتمے کے متعلق تھا۔ 1 جنوری 1981 سے جو ہے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے بینکوں میں جو ہے نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر 1 جولائی سے جو ہے 1984 میں تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور پھر بچوں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی جو تعلیم ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی تھی۔ BA تک پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو اسلام کے پہلوؤں سے ہم آہنگ کیا جائے اور بچوں کو یہ بتایا جائے کہ ہماری جو ہے پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے حالات و واقعات اور اسلامیات، اس کا ہماری عملی زندگی میں بھی بہت اہم کردار ہے۔ پھر نماز کا اہتمام کرنے کے لیے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں صلاۃ کمیٹیاں قائم کی گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ ان صلاۃ کمیٹیوں کے ذمہ کیا کام تھا؟ وہ اسکولوں، اس کے علاوہ اسکولوں میں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام بھی کیا گیا تھا اور صلاۃ جو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں ان کا کام لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنا تھا۔ یہ تمام اقدامات اٹھائے گئے اسلامی کوششوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد بچوں اگلا پوائنٹ آپ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے احترام رمضان آرڈیننس، ٹھیک ہے۔ ضیاء الحق نے جو ہے اپنے دور حکومت میں احترام کا رمضان نہ کرنے والوں کے لیے بھی سزائیں مقرر کر دی تھی۔ اس میں جو ہے 3 ماہ قید وہ دی جاتی تھی یا پھر 500 روپے تک کا جرمانہ کیا جاتا تھا، یہ سزائیں دی جاتی تھی۔ اس کا مقصد جو ہے لوگوں میں رمضان کا احترام کرنے، روزہ داروں کا احترام رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ پھر دینی مدارس کا قیام، ضیاء الحق کے دور حکومت میں دینی مدارس کی جو ہے سرکاری سرپرستی کی گئی تھی۔
ان کو بچوں سالانہ امداد بھی دی جاتی تھی، اور پھر سب سے اہم کام جو کیا گیا، ان اداروں کی جو اسناد تھیں دینی مدارس کی، ان کو ایم اے کے برابر درجہ دے دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ عربی کی لازمی تعلیم قرار دے دی گئی تھی۔ اسکولوں میں جماعت ششم سے لے کر ہشتم تک، کلاس 6 سے 8ویں تک جو ہے عربی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام، یہ 1981 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ اس میں جو ہے اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے مختلف ادارے اور شعبہ جات قائم کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور جس میں جو ہے اسلامی علوم پر تحقیق بھی کی جاتی اور بہت زیادہ اس میں آگے علمی کام بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی میں ہی جو ہے اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی بھی قائم کی گئی، جہاں پہ قرآن مجید، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ یہ سارے اہم اقدامات ہیں جو نفاذ اسلام کے سلسلے میں ضیاء الحق کے دور حکومت میں اٹھائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 11، 12 اور 13 پر مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے اس کو وہاں سے مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر اس کے جو اہم ہیں نکات کی ہیڈنگز وہ آپ کو میں نے سمجھا دی ہیں۔